بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 جنوری ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ سیم پیج کے چڑمڑ ہونے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ عجیب بات ہے کہ اتنی تابعداری کے بعد بھی یہ سیم پیج مسئلہ کر رہا ہے۔ حیران کن بات ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جس طرح سے اس حکومت کو مسلط کیا گیا اور جتنی بدنامی مول لی گئی پوری دنیا میں، پاکستان میں لوگوں کا اعتبار ختم ہو گیا سسٹم میں سے، الیکشن کمیشن پر سے جو کچھ کیا گیا ہے، عدالتی نظام کا آپ حال دیکھ لیجئے، اس میں تو لڑائی بہت زیادہ شدید ہو گئی ہے، اس کی بھی بات کریں گے۔ تو جس طرح ان کو مسلط کیا گیا تو یہ پھر بھی اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکے۔ یہ سب کرنے کے بعد بھی آپ اس وقت ملک کا حال دیکھیں، معیشت کا حال دیکھیے، صرف دعوے ہیں اور کچھ نہیں۔ بے روزگاری ریکارڈ سطح پر ہے، غربت ریکارڈ سطح پر ہے، کوئی بھی انڈسٹری نہیں چل رہی، ہر چیز منفی میں جا رہی ہے۔ تو پریشر تو آنا ہی تھا۔ تو اب یہ سیم پہ چڑمڑ ہونے کی کیا اطلاعات ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی خبر ہے بڑے ادارے سے، کیونکہ انہوں نے سارے اداروں میں تباہی پھیلائی صرف اس سوچ کے ساتھ کہ اپنے لوگ لانے ہیں، اب وہ لڑائی شدید ہو گئی ہے۔ رات کا آپ دیکھیے نا، سپریم کورٹ سے اب رات کو ہی خبریں آ رہی ہیں، یہ حال ہو گیا ہے۔ مطلب رات کو جس طرح ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، چوریاں کی جاتی ہیں رات کے اندھیرے میں، اس طرح سے اب سپریم کورٹ سے ایسی خبریں آتی ہیں کہ کیا ہو گیا، ہو یعنی اب چونکہ 26ویں ترمیم کر کے تباہی اور بربادی پھیلائی گئی ہے، اب یہ تسلسل رہنا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ فوری طور پر کیا ہوا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے ایڈیشنل رجسٹرار، جس کو چیف جسٹس صاحب نے خود نکالا تھا، خود برطرف کیا تھا عہدے سے، اب اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جب شروع ہوئی تو اس نوٹس کو چیلنج کیا گیا ہے اور فوری طور پر 6 رکنی بینچ بھی بنا دیا گیا ہے۔ اندازہ لگائیے آپ۔ لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ کی بھی اس میں انٹری ہو رہی ہے، اور اب ان کے ریمارکس بھی بڑے اہم ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ چیف جسٹس نے بڑا سوچ سمجھ کر، اور امید الدین صاحب نے بڑا سوچ سمجھ کر یہ بینچ بنایا ہوگا کہ 2 رکنی بینچ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی والا بینچ، وہ تو اڑا کے رکھ رہا ہے سب کو، تو لہٰذا سوچ سمجھ کے یہ 6 رکنی بینچ بنایا گیا ہے۔ اور اب ہوا یہ کہ 20 جنوری کو ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کا عبوری حکم چیلنج کر دیا گیا اور فوری طور پر بینچ بن گیا۔ ایسے ہوتا ہے جی انصاف۔ سپریم کورٹ نے جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا، جس میں جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس حسن رضوی، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس مسرت ہلالی لارجر بینچ میں شامل ہیں۔ 27 جنوری کو یہ جو بینچ ہے یہ نظر عباس کی انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کرے گا۔ یہ آپ اندازہ لگائیے، 3 4 اچھا یہ 7 رکنی غالباً بینچ ہے۔ جمال خان صاحب ہیں 6 رکنی لارجر بینچ ہے جی، 6 رکنی ہی ہے۔ اچھا، اب اس میں جو بات سامنے آ رہی ہے کہ اس سے نظر آ رہا ہے کہ اب یہ تو روکا نہیں جا رہا تھا۔ منصور علی شاہ صاحب اور عقیل عباسی صاحب جس طرح چل رہے تھے بالکل قانون اور آئین کے تحت، تو اب اور کوئی حل نہیں تھا کہ ان کو کسی طرح سے اب روکنا ہے۔ فوری طور پر یہ لارجر بینچ بنایا گیا ہے، لیکن اس سے چیزیں رکیں گی نہیں، لڑائی ابھی اور شدید ہونی ہے۔ اور یہ رات کو آپ دیکھیے یہ کس طرح سے لڑائی بڑھنے کی خبر آئی، یہ خبر رات کو آئی ہے۔ پھر تحریک انصاف کے حوالے سے سن لیجئے، زبیر علی خان بہت اچھے صحافی ہیں، یہ خبر دے رہے ہیں کہ اگلے ہفتے پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی شخصیت امریکہ جا رہی ہے اور وہاں ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہوگی اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بات ہوگی۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے کئی لوگ ہیں جن سے ملاقات ہونی ہے، میں نے اس کا ذکر آپ سے کیا تھا، اور اس میں ایک ہی بات ہے عمران خان کی رہائی کی۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہاں کی ایڈمنسٹریشن کو عمران خان کے حوالے سے پتہ نہیں ہے۔ رچرڈ گرینل کی ٹویٹس اگر آپ کو یاد ہوں، بار بار اس نے کی فری عمران خان، اور اس نے اس حکومت کی چھیڑ بنا لی۔ انہوں نے پہلے اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی خبریں لگوا کر، پھر الٹا منہ کی کھائی۔ تو یہ جو خاموشی ہے اس کے بعد رچرڈ گرینل کی، یہ ایک طوفان کا پیش خیمہ ہے جو آپ کو آنے والے دن نظر آئے گا۔ ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں امریکی عہدیداروں کی طرف سے، کانگریس مین کی طرف سے ٹویٹس آ رہی ہیں فری عمران خان کی، اور اکراس دا بورڈ، چاہے وہ ریپبلکن ہیں چاہے ڈیموکریٹس ہیں۔ پھر وہاں پر ہیئرنگز ہو رہی ہیں ان کی پارلیمنٹ میں پاکستان کے حوالے سے، تو بڑی خبر آنی ہے۔ اور پاکستان کے اندر جو پریشر ہے، یہاں عوام نے جس طرح نکل کر ووٹ بھی دیا، سب آپ نے دیکھا، رکاوٹیں ہٹا کر بلے کا نشان چھینا گیا، چھینا جھپٹی ہوئی، لوگ گرفتار ہوئے، کیمپین نہیں کرنے دی، کچھ نہیں، پھر بھی لوگوں نے ڈھونڈ کر ووٹ ڈالے۔ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا، یہ ایک خاموش انقلاب تھا اور اس کا راستہ روکا گیا جبر و تشدد کے ساتھ۔ پھر احتجاج لوگ کرنے نکلے تو ان پر گولیاں برسائی گئیں، ان کو شہید کر دیا گیا، لوگوں کو لاپتہ کیا گیا، مارا گیا، زخمی کیا گیا۔ تو اب یہاں تو ان کو بھیڑ بکری کی طرح مسلنے کی کوشش ہوئی، لیکن باہر مسئلہ اور ہے، باہر کا پریشر وہ اور چیز ہے، اس پر نہ گولیاں چلا سکتے ہیں، نہ اس طرح ان کو لاپتہ کر سکتے ہیں، وہاں بڑا مسئلہ ہے۔ اور یہاں کے لوگ خود
ظاہر ہے عوام سے ان کا تعلق نہیں ہے تو پریشر تو پھر آئے گا، تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. جس کے ساتھ عوام ہو تو وہ تو کھڑا ہو سکتا ہے، باقی کیا کریں گے؟ جو خود کہتے ہیں، جن کی سوچ کی پستی کا انداز لگایا، جی میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے، پھر یہ کہ جی ہمیں وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں، تو پھر یہ تو ہوگا. ملک ریاض صاحب کے حوالے سے جی جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہیں، انہوں نے آزاد پلیٹ فارم پر دیا ہے انٹرویو اور کہا ہے جی ریاست نے ملک ریاض کو گرفتار کر کے واپس لانے کا فیصلہ کر لیا ہے. ریاست کے سامنے کوئی بڑا ہاتھی نہیں ہے، سب چوہے ہیں. تو اب کبھی کوئی ہاتھی اس طرح بنتا ہے ہمارے ہاں، پھر وہ چوہا بنایا جاتا ہے، پھر وہ چوہا پھر کبھی ہاتھی بن جاتا ہے. یہی نواز شریف صاحب کبھی چوہے تھے، اب پھر وہ ہاتھی بن چکے ہیں. زرداری صاحب بھی کبھی چوہے تھے، وہ پھر ہاتھی بن گئے ہیں. تو یہ پاکستان میں چلتا رہتا ہے چوہے ہاتھی کا کھیل، کبھی اس کو کچھ کر دیا، کبھی اس کو کچھ بنا دیا، یہی یہاں پر چلتا رہنا. لیکن اگر ملک ریاض صاحب آتے ہیں اور ان کا انٹرویو جو ریکارڈ ہو چکا ہے ایک طویل پوڈ کاسٹ کی صورت میں، اس کی پہلی قسط آنے بھی والی تھی اور 4 قسطوں کا وہ ہے، تو اسی میں سب کے نام آ جائیں گے اور سب کو لگ سمجھ جائے گی اور اس سے پتہ لگ جائے گا کون کون کس ادارے میں کیا کیا کرتا رہا ہے. عدلیہ سے لے کر صحافیوں سے، سیاستدانوں سے، سب اس میں ہم میں ننگے، انہوں نے کیا کیا فیورز لی، سب کو پتہ لگ جائے گا. عمران خان نے تو کہہ دیا، ملک ریاض سے کہا ہے، پیغام دیا ہے کہ جی سب کا بتا دو، جس نے جو فیور لی ہے سب کا بتاؤ. اب عمران خان کو پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو اس لیے اس نے کہہ دیا، اس نے کہا یہ تو جو ٹرسٹ کے ذریعے القادری یونیورسٹی بنائی تھی، جس پر اب سرکاری طور پر قبضے کی کوششیں چل رہی ہیں، وہی ہے، وہ سب کو پتہ ہے. اور اس پر کیس بھی بنا دیا گیا. وہ 190 ملین پاؤنڈ اس کو نام دیا گیا. القادری یونیورسٹی کا براہ راست سے کچھ تعلق ہی نہیں ہے، نہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کی ہے، وہ تو پیسے ملک ریاض کے تھے اور وہ سارا پیچھے ٹرانزیکشنز پھر شریف خاندان کے ساتھ چل رہی ہیں، وہ بھی ایک الگ کہانی ہے. اس وقت نون لیگ بڑی پریشان ہے کیونکہ عمران خان نے ایسی گیم ڈال دی ہے کہ جس سے تھرتھلی مچی ہوئی ہے. پہلے عرفان صدیقی صاحب کہتے رہے جی دیکھ لیں یہ 2-3 دروازے کھولے ہوئے ہیں، اس طرح تو مذاکرات ہوتے. اب جب عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے 7 دن کی مہلت تھی، آپ نے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا تو مذاکرات ختم، اب منتے ترلے ہو رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں تو گالیاں دی گئی ہیں ہمارے شہباز شریف کو، وزیر اعظم کو، کہ جی فلاں کا اردلی ہے لیکن ہم نے کچھ نہیں کہا، ہم تو چپ رہے. تو مذاکرات تو کریں نا، اور اس طرح نہ کریں، مذاکرات کے لیے آئیں. اور عرفان صدیقی کہہ رہے ہیں تحریک انصاف سے مذاکرات جاری رکھنے چاہیے، جاری رکھنے کی اپیل کر رہے ہیں. مذاکرات ختم کرنا کا اعلان افسوسناک ہے، کرنا کچھ نہیں، صرف ہم سے بات کرتے رہو. کیوں؟ کیونکہ ہمیں لیجیٹیمیسی ملے، کوئی کسی طرح سے ہم کسی کو دکھا سکے کچھ استحکام ہے ملک میں، جو کہ نہیں ہے. اور اس سے ان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ یہاں تو کہانی ختم ہو گئی ہے لیکن اصل چیزیں کہیں اور چل رہی ہیں. تو اس وجہ سے ان کو پریشانی ہے کہ ہم تو اب بیچ میں رہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے واضح طور پر، کیونکہ عمران خان نے ان کو دکھانا تھا، ان کی اوقات دکھانی تھی کہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں دینے کو، یہ تو کمیشن تک نہیں بنا سکتے. لیکن سب کو دکھانے کے لیے کہ جی وہ یہ تو کسی سے بات نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا، تو چلیں. تو لہٰذا یہاں تو کہانی ختم ہو گئی اور اب اصل میچ کہیں اور شروع ہے، وہاں چل رہا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا وہ پس پردہ چیزیں ہو رہی ہیں اور باہر کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اصل گیم وہاں ہونی ہے. باقی یہاں جس طرح شہباز شریف نے وسوسوں کا کہا تھا، ان کو وہی ڈر ہے کہ پیچھے کیا چل رہا ہے اور اصل کہانی وہیں پر چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اچھا، صاحبزادہ حامد رضا صاحب جنہوں نے پہلے کہا کہ اب ہمارے قہقہے لگانے کا وقت آ رہا ہے، تو اس کے بعد سے حکومت بڑی پریشان تھی. اب انہوں نے کہا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا 1 پیج پھٹنے کا عمل شروع ہو گیا ہے اور یہ 1 پیج چڑمڑ ہو چکا ہے. عوام کا ووٹ چوری کر کے زبردستی مسلط کرنے کے باوجود اگر کوئی حکومت کارکردگی نہ دکھا سکے تو اتنا ہی وقت دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں یہی حال ہے، اس کو لا دو، اس کو اٹھا دو، سب کچھ یہی ہو رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑی تو ڈی چوک کا رخ بھی کر سکتے ہیں، سڑکوں پر بھی آ سکتے ہیں، ڈی چوک کا بھی رخ کر سکتے ہیں، سب کچھ کریں گے. تو احتجاج تو آپ دیکھیے اس کے حوالے سے پہلے ہی 8 فروری کا عمران خان کہہ چکے ہیں اور حکومت اس 8 فروری سے بھی ڈری ہوئی ہے کہ وہ ایک یوم سیاہ کے طور پر کہ کس طرح دھاندلی کی گئی تھی، اس پر اب قافلے آئیں گے اور پشاور کا رخ کریں گے تو ایک مومنٹم جنریٹ ہوگا. پہلے بھی جب بھی ڈی چوک کا رخ کیا گیا اسی طرح سے مومنٹم بنایا گیا تھا. صحافتی تنظیمیں بھی اب اکٹھی ہو گئی ہیں، پہلے کسان، مزدور، کوئی طبقہ نہیں بچا، سب ان کے خلاف ہیں. سرکاری ملازمین نے بھی گزشتہ دنوں احتجاج کیا، نعرے لگائے موجودہ حکمرانوں کے خلاف. اب صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کے بل کو مسترد کر دیا. پیکا ایکٹ کے خلاف صحافیوں کا قومی اسمبلی اجلاس کا بائیک آؤٹ، صحافیوں نے پریس گیلری سے واک آؤٹ کر دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے لاہ عمل تیار کریں گے. اللہ کرے جی صحافیوں کو ہوش آئے، ہماری برادری ہے، مگر جو عہدیدار بن جاتے ہیں پھر وہی پلاٹوں کے چکر بن جاتے ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں. اچھا، وہی حکومت کے چکر میں اب جب سب کی آواز بند ہوگی، دیکھیے وہ ایک بڑی کہانی چلتی ہے نا کہ جب ایک گروپ کے لیے آئے تو باقی سارے خاموش رہے، پھر دوسرے گروپ کے لیے آئے پھر خاموش رہے، تو پھر اپنی باری آ گئی. تو یہ تو ہوگا، سب کی باری آئے گی.
یہ سب کے اوپر انہوں نے بلڈوزر چلانا ہے، ہر ادارہ انہوں نے تباہ کرنا ہے. مجبوری ہے ان کی، کیونکہ ان کو تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، یہ تو مسلط شدہ ہیں. تو اس لیے انہوں نے ہر ایک کو دبانا ہے کہ کوئی سچ کی بات نہ کرے، کوئی حق کی بات نہ کرے. تو اب اس لیے ایسے قوانین بنا رہے ہیں. پہلے احتجاج کرو گے تو 3 سال قید ملے گی، دوبارہ کرو گے تو 10 سال قید ہوگی. احتجاج نہیں کرنا آپ نے، اچھا جو احتجاج کرے گا دہشت گردی کا مقدمہ ہوگا. سزائیں بڑھا دی ہیں انہوں نے. جتنی قانون سازی کی ہے صرف اور صرف اپنی ذات کی. آتے ہی اوورسیز سے ووٹ کا حق چھینا، نیب میں ترامیم کی صرف اس لیے کہ جناب ہمارے کیسز ختم ہو. پھر ترامیم کی کہ جی عمران خان کو کس طرح پھنسانا ہے، یہاں پر لوگوں سے حق چھیننا ہے. پھر عدالتی سطح پر ہمارے خلاف کوئی کیس نہ بن سکے، کچھ نہ ہو سکے. پھر اسی طرح 26ویں ترمیم کی، ہمارے لوگ کنٹینیو کریں، چیف الیکشن کمشنر کو نہ ہٹایا جا سکے، اس کے لیے کی، سب اپنی ذات کے لیے. اور اب آپ یہ دیکھیے یہ بھی کس لیے قانون بنا رہے ہیں کہ ہمارے خلاف کو بول نہ سکے، بات نہ کر سکے، کوئی سچ نہ بتا سکے، ہمارے پول نہ کھول سکے. عمران خان صاحب نے جی بڑا اعلان کر دیا ہے شیر افضل مروت کو جیل میں داخل ہونے نہ دیا جائے. عمران خان کی جیل انتظامیہ کو ہدایت کہ کوئی نہیں آئے گا شیر افضل مروت مجھ سے ملنے، اجازت نہیں ہے اس کو. تو یہ حال ہو گیا شیر افضل مروت صاحب کا، جو ایک دور میں بڑے پاپولر ہوئے تھے اور بہت اٹھے تھے. آج یہ حال ہے کہ عمران خان نے فارغ ہی کر دیا. اہم ترین کھلاڑی کو اپنی ٹیم سے اس نے نکال ہی دیا. نہ وہ وکالت میں ہے، نہ وہ ملاقات میں آئیں گے، کیونکہ ان کے بار بار اس طرح کے بیانات آتے تھے. تو عمران خان نے بڑی دفعہ اگنور کیا. حالانکہ شیر افضل مروت صاحب ایک بڑی پاپولر شخصیت ہیں، ان کا ایک اپنا اورا ہے، سب کچھ ہے. لیکن اب یہ دیکھیے کیا ہو گیا ہے. عمران خان نے ان کو کہا ہے کہ جی یہ اب کم از کم جیل میں نہ آئے. تو ایسے لگتا ہے عمران خان صاحب جس طرح سے چیزوں کو چلا رہے ہیں، جس طرح کے اعلان کر رہے ہیں کہ جیل میں کوئی اور ہے، اور جیل میں موجودہ حکمران ہے، موجودہ فیصلہ ساز ہے، جیل میں وہ ہیں، اور چابی عمران خان کے پاس ہے جیل کی کہ جس سے وہ نکل سکیں. یہ حال ہے، اور اس طرح سے اس وقت سیاست ہو رہی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.